ویلکم بیک ناظرین. ہمیں جوائن کیا ہے نیئر حسین بخاری صاحب نے. بہت شکریہ بخاری صاحب ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ایک ایسا موقع جب ہم نے بھارت کو بڑا مزیدار جواب دیا, یہ جنگ جیتی, اس میں ایک اور اپورچونٹی کریٹ ہوئی ہے کہ سیاسی خلفشار جو ملک میں بڑھا ہوا ہے اس کو کم کیا جائے. شہباز شریف صاحب نے مذاکرات کی پیشکش بھی کی اور پھر اب خبر آ رہی ہے کہ شاید پی ٹی آئی بیک ڈور مذاکرات بھی کرے. ڈو یو تھنک کوئی سبسٹینشل چیز سامنے آئے گی؟ دیکھیے جی, ہم تو پازیٹیو ایسپیکٹس کو سامنے رکھتے ہیں, اور جیسے آپ نے خود فرمایا کہ ایک ایسی سچویشن تھی جہاں پہ اتحاد کی اشد ضرورت تھی, اور یکجہتی کی اشد ضرورت تھی, اور قوم اس پہ یکجا بھی تھی اگینسٹ انڈین ایگریشن. تو یہ ہمیشہ سے پاکستانی قوم کا یہ امتیاز رہا کہ وہ ایسے لمحات پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں کسی قسم کے کرائسس بھی ہوں. تو پولیٹیکل ڈائلاگ پہ تو پہلے بھی ان کو آفر ہوتی رہی, بات ہوتی رہی, لیکن سم ہاؤ وہ الٹیمیٹ پایہ تکمیل نہ ہو سکے یا کوئی نتائج نہ نکل سکے. اور اگر انہوں نے ایکسیپٹ کیا آفر جو پرائم منسٹر صاحب کیا کہ ہم ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں, دیکھیں ایشوز دنیا میں ریزالو بھی ڈائلاگ کے ذریعے ہوتے ہیں. تنازعات دنیا میں پولیٹیکل فورسز کے ہوں, پولیٹیکل پارٹیز کے ہوں, ملکوں کے ہوں, وہ گفت و شنید سے ہوتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں یوکرین اور رشیا کی ٹاک شروع ہو گئی ہیں. آپ دیکھیں جو ہمارا جو اتنی نیوکلیر پاورز جو تھیں وہ ایٹ دی برنک آف وار تھیں, بلکہ آلریڈی وار تھی لیکن نیوکلیر وار کے بڑے قریب تھی. تو انٹرونشن ہوئی انٹرنیشنل فورسز کی, انٹرنیشنل پلیئرز کی, تو پھر بات چیت کے ذریعے تو اس کو کول ڈاؤن ہوا, اور یہ ایکنالج کیا گیا کہ جو ایشوز ہیں انکلوڈنگ کشمیر ایشو یہ بیٹھ کے طے کیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل فورسز ود ان کنٹری جو ہیں, جو پولیٹیکل ڈفرینسز ہیں وہ ڈفرینسز تو رہیں گے, لیکن جو پچھلے 1.5-2 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں ایٹیچیوڈ اپوزیشن کا, کم از کم اس میں کوئی پازیٹیو اپوزیشن وہ کریں گے تو ملک کے لیے بھی بہتر ہو, ان کے لیے بھی بہتر ہوگا, اور پارلیمان کے لیے بھی بہتر ہوگا. تھنک کہ اس میں پیپلز پارٹی کوئی انٹروین کرے گی اور معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کی جائے گی, چاہے وہ ڈائلاگ کی بات ہو مسلم لیگ نون یا پی ٹی آئی کے, تو پیپلز پارٹی بھی اس میں کوئی اپنا کردار ادا کرے گی؟ پیپلز پارٹی نے تو ہمیشہ ڈائلاگ کے لیے کردار ادا کیا ہے. چیئرمین بلاول نے کچھ عرصہ پہلے بالکل کہا تھا کہ اگر یہ پولیٹیکل فورسز سمجھتی ہیں کہ پیپلز پارٹی کردار ادا کرے تو بالکل کرنے کو تیار ہے. ہم پارلیمان میں ہیں, پہلے اسپیکر کی سربراہی میں مذاکرات ہوتے رہے, پھر یکا یک وہ, لیکن یہ کہ ابھی بہت زیادہ ضروری ہے سی بی ایم کی, کیونکہ ابھی وہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا کہ کس ٹائم یہ ڈائلاگ سے پی ٹی آئی والے وڈرا کر جائیں اور کب ان کا سٹرنگ کھینچا جائے اور وہ وڈرا کر جائیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے نا, اس کو اس ڈیفیشنسی کو تو ختم ہونا چاہیے, تاکہ ایک اعتماد کی فضا بحال ہو اور گفت و شنید ہو سکے. اور پیپلز پارٹی تو ہمیشہ ڈائلاگ پہ بلیو کرتی. ہم اپنے بدترین مخالفین کے ساتھ جو ہمارے خلاف 77 سے تھے ان کے ساتھ بھی ہم ڈائلاگ کرتے رہے. آپ کے سامنے ہے پولیٹیکل ہسٹری پاکستان کی, قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کی گورنمنٹ کو جب ٹاپل کیا گیا, جو فورسز ہمارے خلاف تھی الٹیمیٹلی 82-83 میں ہمارے ساتھ تھی. تو ہم تو ڈائلاگ پہ بلیو کرتے ہیں کہ ایشوز کو ریزالو بھی آپ ڈائلاگ کے ذریعے کر سکتے ہیں. اور اگر ان دونوں فورسز نے جو گورنمنٹ اور اپوزیشن میں اگر یہ محسوس کرتی ہے کہ پیپلز پارٹی کو کردار ادا کرے, تو میری قیادت بالکل ڈائلاگ پہ بلیو کرتی ہے اور ڈائلاگ کے ذریعے ایشوز کو ریزالو کرنے میں یقین رکھتی ہے. یہ جو آپ نے بات کی اعتماد کی فضا جو ہے وہ قائم ہونی چاہیے, یہ اس طرح بھی ہو سکتی ہے, آپ ساری جماعتوں کے ڈائلاگ کی بات کر رہے ہیں, آل پارٹیز کانفرنس کی بات کر رہے ہیں, ملک کی جوائنٹ کوئی اسٹریٹجی پولیٹیکل فورسز بنائے, ڈیفنس اسٹریٹجی ہو, ظاہری بات ہے اس تمام چیزوں پہ جب بات ہوتی ہے, ڈیبیٹ ہوتی ہے, تو عمران خان صاحب کو پے رول پہ رہا کرنے کی بھی بات کی جاتی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا اچھا جسٹر ہوگا, اس سے اعتماد کی فضا بحال ہوگی اگر عمران خان صاحب کو باہر نکال کے تمام سیاسی جماعتیں ایک
میز پر آئیں اور اس سے پھر بھارت کو بھی ایک بڑا واضح پیغام جائے گا؟ یہ تو کسی ایک جماعت کی خواہش تو ہو سکتی ہے. وہ پہلے عمران خان کا ماضی کا کنڈکٹ دیکھ لیں. جب وہ اقتدار میں تھے تو وہ اے پی سی میں بیٹھتے تھے یا جو نیشنل سیکورٹی کی میٹنگ تھی ان میں بیٹھتے تھے. آج ان کے جو کولیگز ہیں یا ان کو فالورز ہیں وہ ہائی کورٹ میں ریٹس بھی فائل کرتے ہیں, کہتے ہیں جی پیرول پہ رہا کرو کہ اڈیالہ جیل میں ان کی جان کو خطرہ ہے. بٹ دس از اے اسٹوپڈ آرگومنٹ. جیل میں اور انمیٹس بھی ہیں. عمران خان کی جماعت پارلیمنٹ میں موجود ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ وہ جگہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ ویئر ول آف دا پیپل ریزائڈس. تو عوام کے منتخب نمائندے موجود ہیں پارلیمان کے اندر, جو فورسز موجود ہیں بیٹھ کے بات کریں. عمران خان خود انڈر دی پاکستانی لاء وہ تو نہ تو کسی پولیٹیکل پارٹی کو ہیڈ کر سکتے ہیں, نہ وہ ممبر آف پارلیمنٹ بن سکتے ہیں کیونکہ وہ کنوکٹڈ ہے اور ان کی کنوکشن کی ابھی سسپینشن بھی نہیں ہوئی وہ 190 ملین والے کیس میں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کا مطالبہ کرنا کہ پیرول پہ رہا ہوں اور یہ ایک جواز بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک جگہ انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ پہ کل بھی کیس لگا ہوا تھا غالباً, وہ لطیف کھوسا اور ادرس, انہوں نے کہا کہ جناب ان کو پیرول پہ رہا کر دیا. پیرول بھی گورنمنٹ کی جو تو عمران خان صاحب, نواز شریف صاحب بیٹھے تھے, پیپلز پارٹی بھی تھی. تو ڈو یو تھنک کہ یہ اے پی ایس کا تو چلیں انٹرنلی ہوا تھا, اب تو یہ بھارت سے ہمیں بیرونی جنگ کا خدشہ ہے. تو اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو یہ تمام لوگ ساتھ ہونے چاہیے. دیکھیں اے پی ایس کی جب ہوئی تھی تو اس وقت پارلیمان میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا, تو اس وقت عمران خان پارلیمنٹ میں تھے, میاں نواز شریف پرائم منسٹر تھے, پیپلز پارٹی کی قیادت پارلیمان میں تھی. آج بھی جو لوگ پارلیمان میں بیٹھے ہیں یہ بیٹھ کے بات کر لیں. یہ پری ریکوزٹ کیوں ہو کہ عمران خان کو باہر لاؤ؟ بھئی عمران خان کنوکٹڈ آدمی ہے, اس پہ کرپشن کے کیسز ہیں, کرپشن کے کیسز میں ان کو سزا ہوئی ہے, اور کرپشن کے اور بہت سارے مقدمات بھی ان کے زیر تجویز ہیں. تو فیس کریں اپنے ٹرائل کو. وہ اپنے دور حکومت میں اپنے مخالفین سے کیا برتاؤ کرتے رہے ہیں. تو یہ ایک ایسا ایکسکیوز بنا کے ان کو باہر نکالنے کی کوشش کریں. یو آر ویری سیزنڈ پولیٹیشین, آپ بڑے متحرک ہیں سیاست میں, بڑے عرصے سے سیاست کریں. پاکستان میں جو سیاسی قوتیں ہیں ان کے خلاف جو مقدمات بنائے جاتے ہیں, خصوصاً زرداری صاحب کے خلاف بھی بنائے گئے, نواز شریف کے خلاف بھی بنائے گئے, تو ان کی بھی تو ایک ہسٹری ہے. نوئنگ دیٹ, کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ان سے اب باہر نکلنا چاہیے ایک بہت اچھے وے میں؟ اسٹیبلشمنٹ نے جس طرح سے یہ آپریشن کنڈکٹ کیا, جس طرح سے فوج کے اوور آل کنڈکٹ کی بات کی جا رہی ہے, اس کو برقرار رہنا چاہیے. آپ نہیں سمجھتے کہ ان تمام معاملات کا حل کا وقت آ گیا, and once for all we should settle them? دیکھیں جی, ہمارے خلاف مقدمات ہوتے تھے, ہم نے تو کورٹس میں ان کو فیس کیا اور ہماری ریلیف جو بھی ملی کورٹ سے ذریعے ملی. ابھی عمران خان کورٹس کو فیس کریں اور عمران خان کا اپنا کنڈکٹ دیکھیں. ایک سٹیج میں کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں, کہتے ہیں نہیں کرتے. ایک سٹیج میں کہتے ہیں گورنمنٹ سے بات کرتے ہیں, کہتے ہیں پھر نہیں کرتے. کبھی اجازت دیتے ہیں اچکزئی صاحب کو, کبھی وڈرا کر لیتے ہیں. کبھی علی گور کو کہتے ہیں کہ آپ مذاکرات کرو, پھر وہ وڈرا کر لیتے ہیں. تو ان کا جو کنڈکٹ ہے اس میں وہ جو کہتے ہیں ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ سامنے نظر آتا ہے. تو میں اور پھر جو کرٹیسزم ان کا آرم فورسز کے خلاف تھا اور جو ان کا 9 مئی کا کنڈکٹ تھا آرم فورسز کے حوالے سے, آپ اس کو بھی دیکھ لیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاست میں اپنے اختلافات ضرور ہوتے ہیں, لیکن جو ملک کے ادارے ہیں ان کے اداروں کو ہدف تنقید نہیں بنایا جاتا. اور بالخصوص پاکستان ایک سیکورٹی سچویشن میں ہے. ہمارا ایسٹرن بارڈر دیکھ لیں آپ, ہمارا ویسٹرن بارڈر دیکھ لیں. اس صورتحال میں آرم فورسز ہی وہ ادارہ ہے جو آپ کو تحفظ فراہم کرتا ہے. تو آپس کے اختلافات میرے اور میری جماعت کے عمران خان سے ہو سکتے ہیں, عمران خان کے نون کے ساتھ ہو سکتے ہیں, JUI کے ساتھ ہو سکتے ہیں. تو یہ سیاسی معاملات ہیں اور انہیں ہم سیاسی طریقے سے حل کریں. لیکن عمران خان کا اپنا کنڈکٹ, پریویس کنڈکٹ آپ کے سامنے ہے. اور بالخصوص ابھی جو ایک کنوکٹڈ ہے
اس کی جماعت تو جو انہوں نے، اور پھر وہ بھی کنٹروورسی، کبھی وہ سنی اطاعت کونسل کی طرف جاتے ہیں، کبھی وہ پی ٹی آئی کی طرف جاتے ہیں. دیز آر دی کنٹروورسیز. یہ اپنی ٹیم کو اختیار دیں. چیئرمین ان کا ایک جو ای سی پی میں الیکٹڈ چیئرمین ہے اس کو اختیار دیں، بیٹھ کے بات کریں. اگر یہ گائیڈنس لینا چاہتے ہیں تو گائیڈنس لیں اپنی لیڈرشپ سے، اگر اس کو لیڈرشپ سمجھتے ہیں تو. یہ بخاری صاحب ایسا کیوں ہے کہ اتنا بڑا ایونٹ ہوا، نواز شریف ہمیں بالکل سائلنٹ نظر آئے؟ نواز شریف سے لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ سٹیٹمنٹس ہیں، کیونکہ ایک بڑا بیان ان کی جانب سے دیا جائے گا، تو کوئی ایسا بیان خصوصاً مودی سرکار کے خلاف واضح طور پر نہیں آیا. ڈو یو تھنک کہ شریف خاندان کو اس پر کھل کر بولنا چاہیے تھا؟ دیکھیں جی، بعض وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ ہیں، لیکن ان کی جماعت کی گورنمنٹ ہے، اور ان کی جماعت کی پرفارمنس ان کی گورنمنٹ کے ذریعے آپ دیکھ لیں. شہباز شریف صاحب انہی کی جماعت کے ہیں، انہی کے نومنی ہیں، پرائم منسٹر ہیں. تو جو موقف پرائم منسٹر کا تھا اوبویسلی ان کی جماعت کا تھا. ابھی میاں صاحب نے اگر بات نہیں کی یا کی، اس کے تو جواب میاں صاحب خود دے سکتے ہیں یا ان کی جماعت کے لوگ دے سکتے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ نون آج گورنمنٹ میں ہے، ہم انہیں سپورٹ کرتے ہیں، ہم گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہیں، لیکن ان کی پرفارمنس قوم کے سامنے ہے میاں شہباز شریف صاحب کی. اور آبویسلی وہ بالکل مشاورت کرتے ہیں اپنے لیڈر سے، ان کے بڑے بھائی بھی ہیں، ان کے لیڈر بھی ہیں. تو اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ نون کی جو پرفارمنس رہی ہے اس پچھلے عرصے میں، جو ہندوستان کے ساتھ ایشو تھا ہمارا، یہ جنگ کا ماحول تھا، یہ جنگ ہو گئی تھی، اس پہ تو بڑے واضح ہے، نون کا موقع بھی سامنے ہے. سر، یہ پاکستان اور بھارت کی جنگ میں پی ٹی آئی کے کردار کو کیسا دیکھتے ہیں؟ کیا آپ پاتے ہیں کہ یہ مثبت کردار ادا کیا ہے، خصوصاً سوشل میڈیا کی اگر بات کریں؟ دیکھیں جی، سوشل میڈیا پہ تو بہت ساری چیزیں حقائق کے مطابق نہیں ہوتی، اور اسی لیے یہ پیکا کا لاء بھی لایا گیا کہ فریولس قسم کی، فالس قسم کی ایکوزیشن یا اس قسم کی خبریت. ویسے ان کے جو لیڈر آف اپوزیشن کے بیانات تھے، آبویسلی انہوں نے یکجہتی کا اظہار تو کیا، لیکن پھر بھی انہوں نے گورنمنٹ کو کرٹیسائز کیا. حالانکہ گورنمنٹ کی پرفارمنس، آرم فورسز کی پرفارمنس، اوور آل قوم کی پرفارمنس بڑی شاندار تھی. اور یہ آپ دیکھیں کہ جس انداز سے ہندوستان نے رات کی تاریکی میں یہ حملہ کیا، ایک جواز بنایا، اور جو فالس ایک انسیڈنٹ کریٹ کر کے آکوپائڈ کشمیر میں تو ایک جواز بنایا، لیکن اس کو بڑا ہماری فورسز نے بڑا منہ توڑ جواب دیا. اور کریڈٹ جاتا ہے ہماری آرم فورسز کو، ان کی قیادت کو، آرمی چیف کو، ایئر چیف کو، نیول چیف کو جاتا ہے، اور پھر گورنمنٹ کو بھی جاتا ہے کہ گورنمنٹ نے وہ اسٹریٹجی بالکل اڈاپٹ کی جو ان کو سجیسٹ کی، اور گو ہیڈ کا سگنل دیا. سر، 9 مئی کی بات ہوتی ہے، اکثر 9 مئی کا حوالہ بھی دیا جاتا ہے، اس سے بڑھ کے اب 10 مئی ہو گیا، اور 10 مئی میں ایک قومی نیریٹو ہمارے سامنے آیا، ہم نے شکست دی. تو ڈو یو تھنک کہ اب ہمیں 9 مئی سے نکل جانا چاہیے اور 10 مئی والی جو بات ہے اس کو لے کر آگے چلنا چاہیے، تمام سیاسی جماعتوں کو متحد ہونا چاہیے؟ یہ 9 مئی جو بار بار کیا جاتا ہے، اس سے اب ہم نکل آئیں گے؟ دیکھیں، 9 مئی کا ایشو جو ہے نا وہ سب جوڈے سے ابھی لیٹس ناٹ ٹاک اباؤٹ دیٹ. 10 مئی کی جو اچیومنٹ ہے، اوبویسلی یہ آپ کی اچیومنٹ ہے، لیکن اس میں ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں غفلت میں نہیں رہنا چاہیے. ہم ٹرسٹ اس کو، ہندو بنیوں کو ٹرسٹ نہیں کر سکتے. انٹرنیشنل فورسز کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. آج بھی آپ نے دیکھا جو کل اسحاق ڈار صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ سیز فائر 18 تک ہے، لیکن ہمیں بڑا کیئرفلی سچویشن کو واچ کرنی چاہیے، ہماری آرم فورسز کو، ہماری قیادت کو، اور ہمیں ویجیلنٹ رہنا چاہیے. اور ہم اس پہ خالی مطمئن نہ ہوں کہ جی ہم نے 10 مئی کو بڑا اچیو کر لیا، تو لیکن ہماری سچویشن ایسی ہے کہ جو پچھلے 76-77 ایئرز سے ہماری ہاسٹیلٹیز ہیں، انڈیا کا اگریشن بھی ہوتا رہا، ہم اس کو رسپونڈ بھی کرتے رہے، تو ہمیں ویجیلنٹ رہنا چاہیے. یہی ہمارے انٹرسٹ میں، یہی ہمارے مفاد میں ہے. سر، ڈو یو تھنک، آخر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ بھارت یہ کہہ رہا ہے کہ ہم کشمیر کے ایشو پہ بات نہیں کریں گے، ٹیررزم پہ آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑی جو ٹویٹ کی تھی واضح تھی کہ بھارت اور پاکستان دونوں کشمیر کے ایشو پر بات کریں.
تو اب جب ٹاکس ہوں گی تو اس میں اگر کشمیر کے ایشو پر بات نہ ہوئی، صرف ٹیررزم پہ بات ہوئی، تو پاکستان کے لیے قابل قبول ہوگا؟ دیکھیں جی، ہمارا جو ایشو ہے جو بھارت کے ساتھ، وہ بیسک ایشو ہمارا کشمیر کا ہے. اگر وہ ریزالو نہیں ہوتا تو پھر وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری مخاصمت تو رہے گی ان کی ہمارے ساتھ اور ہماری ان کے ساتھ. بیسک ایشو ہی ہمارا کشمیر کا ہے. تو اگر وہ ریزالو نہیں ہوتا، اور اس کشمیر ایشو پہ بھی میں بتا دوں آپ کو، یہ ہندوستان کی یہ عادت ہے کہ 1947-48 میں بھی جنگ کا آغاز انہوں نے کیا. جب ان کو رسپانس ملا تو جواہر لال نہرو بھاگا بھاگا یونائٹڈ نیشن گیا، اور سیکورٹی کونسل کے ریزولوشن 48 کے ادھر پڑے ہوئے ہیں. ابھی بھی شرارت انہوں نے کی، اور جب ان کو منہ کی کھانی پڑی تو پھر انہوں نے اپروچمنٹ شروع کی یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ. اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کا جو کردار ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اس کی کوشش ہے، اور کیٹاگوریکلی انہوں نے کہا کہ کشمیر ایشو پہ اس پہ بات ہونی چاہیے. پاکستان کو ہوشیار رہنا ہے. بھارت کی جانب سے کوئی بھی مس ایڈونچر کیا جا سکتا ہے، خصوصاً بھارت کی جانب سے جو نیریٹو بنایا جا رہا ہے. پاکستانی سیاستدان اس بات پر متفق ہیں کہ ہمیں جیت کا جشن ضرور منانا چاہیے، لیکن ہمیں اس سے زیادہ ویجیلنٹ رہنا چاہیے، جو کہ پیش رفت ابھی عالمی منظرنامے پر ہمیں نظر آ رہی ہے. جیو پولیٹکس کی خصوصاً بات کی جائے. فی الحال کے لیے اتنا ہی. قمر زیدی کو اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.